ارطغرل غازی سیریز میں روحانی مرشد کے طور پر ایک شخص ابن العربی کو بھی دکھایا گیا تھا۔ دنیا نے حقیقی طور پر ان کے بارے میں بھی جاننے کی بہت کوشش کی کہ ابن عربی کون تھے، تاریخ میں ان کا ذکر کس طرح آیا ہے، قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں جو انہوں نے بشارت دی، اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم شیخ الاکبر ابن عربی علیہ الرحمہ کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے صاحب کشف و کرامت صوفی بزرگ، عظیم فلسفی، مفکر، محقق، ادیب، دانشور گزرے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس، اصلاح قلب و باطن پر بہت زور دیا اور تصوف پر کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ اہل علم بڑے ادب و احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں۔ آپ دنیا تصوف کے وہ چمکتے ستارے ہیں کہ جن کے علم و عرفان سے دنیا کئی صدیوں سے منور ہو رہی ہے۔ بے پناہ فضل و کمال کی وجہ سے آپ کو شیخ اکبر کی لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ لقب آپ کو آپ کے استاد ابو مدین غوث تلمسانی علیہ الرحمہ نے دیا، اور یہ لقب لوگوں کی زبان پر ایسا جاری ہوا کہ شیخ اکبر سنتے ہی ذہن آپ ہی کی طرف جاتا ہے، اور آپ کی شخصیت اس لقب کی حقدار بھی ہے۔ شیخ اکبر حضرت ابن عربی علیہ الرحمہ کی پیدائش کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ آپ کے والد حضرت علی بن محمد علیہ الرحمہ اللہ کے ولی بہت متقی پرہیزگار بندے تھے، لیکن آپ کے گھر اولاد نرینہ نہیں تھی۔ کافی دعائیں کی، لیکن پھر بھی آپ اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوئے، اور آپ کی عمر بھی بڑھتے بڑھتے 50 سال ہو گئی تھی۔ پھر آپ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ دعا کے بعد غوث اعظم نے فرمایا آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام ہم محمد اور اس کا لقب محی الدین رکھتے ہیں۔ یہ بچہ اولیاء میں بلند رتبہ اور عظیم درجہ پائے گا۔ حضرت غوث پاک کی بشارت کے مطابق 9 مہینے بعد 17 رمضان المبارک بروز پیر 560 ہجری بمطابق 26 جولائی سن 1165 کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال سے 1 سال پہلے آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ سرکار غوث پاک کے ارشاد کے مطابق اس بچے کا نام محمد اور لقب محی الدین رکھا۔ حضرت ابن عربی علیہ الرحمہ سرکار بغداد کی دعا کا فیضان تھے، یوں اس اعتبار سے آپ کے روحانی بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش اندلس اسپین کی شرقی ریاست مرسیہ میں ہوئی، وہیں آپ کا بچپن گزرا۔ آپ نے قرآن شریف ناظرہ اور ابتدائی تعلیم ابو بکر بن خلف سے مرسیہ میں ہی حاصل کی۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ اشبیلیہ چلے گئے۔ اشبیلیہ اس وقت جید علماء اور بڑے بڑے صوفیاء کرام کا مرکز تھا۔ آپ نے یہاں 20 سال تک تعلیم حاصل کی، اور آپ کی تصنیفات سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اندلس کی سرزمین پر آپ کی تقریباً 70 کبار شیوخ ہیں۔ آپ کا گھرانہ بھی علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے دادا حضرت محمد علیہ الرحمہ اندلس کے جید عالم دین اور قاضی تھے۔ آپ کے والد گرامی بھی ولی کامل تھے۔ شیخ اکبر محمد ابن عربی اپنے والد کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے اپنی عمر کے آخری ایام میں کہا کہ بیٹا 15 دن بعد بدھ کے دن ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ آپ کے قول کے مطابق 15 دن بعد بدھ کے روز آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ شیخ اکبر ابن عربی علیہ الرحمہ نے قرطبہ، تیونس، عراق، مصر، حجاز، فلسطین، ایران اور شام کے کئی سفر تعلیم و تعلم اور تبلیغ کتاب و سنت کے سلسلے میں فرمائے۔ جہاں جاتے اپنا کردار، عمل، واعظ و نصیحت سے تاریک دلوں کو روشن فرما دیتے، بہکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دیتے۔ آپ کے صوفیانہ لب و لہجے کی وجہ سے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھنے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ واعظ و نصیحت، درس و تدریس کے ساتھ آپ نے اپنی تصنیفات کے ذریعے سے بھی دین متین کی خدمت انجام دی۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ آپ کی تصنیفات کی اہم خاصیت یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں دوسری کتابوں کے حوالے کم ملتے ہیں، زیادہ تر مواد آپ کا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے آپ کی تصنیفات کی تعداد 500 لکھی ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ نے آپ کی تصنیفات کی تعداد 400 سے زائد لکھی ہے۔ آپ کی تصنیفات میں ایک کتاب کو بہت شہرت حاصل ہوئی، وہ فتوحات مکیہ ہے۔ فتوحات مکیہ، اس کتاب کے بارے میں خود شیخ اکبر محی الدین ابن العربی لکھتے ہیں، فتوحات مکیہ جیسی کتاب نہ ماضی میں لکھی گئی ہے اور نہ ہی مستقبل میں لکھی جائے گی۔ فتوحات مکیہ تصوف پر ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ فتوحات مکیہ تصوف پر سب سے زیادہ اثر انداز کتاب ہے۔ کئی نامور علماء کرام نے اس کی شروحات لکھی ہیں۔
آپ نے اس کی ابتدا 599 ہجری میں مکہ شریف میں کی اور 30 سال بعد 629 میں دمشق میں مکمل فرمایا۔ اس کتاب کے مقدمے میں شیخ خود لکھتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک کتاب تھی۔ آپ نے فرمایا یہ لو اور اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ اس سے نفع اٹھائیں۔ تو آپ نے بہت محنت لگن سے اس کتاب کو لکھا اور لوگوں تک پہنچایا۔ شیخ ابن العربی کو خرقہ کی نسبت ابو محمد یونس قصار ہاشمی کے ذریعے ایک واسطے سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارادت بلا واسطہ بھی حاصل ہے۔ خرقہ خلافت میں آپ کو دوسری نسبت حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل ہے بلا واسطہ۔ اور شیخ اکبر نے اپنی کتاب الملابس میں لکھا ہے کہ میں نے خرقہ تصوف ابو الحسن بن عبداللہ بن جامع سے پہنا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلاطین آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قسطنطنیہ کی فتح شیخ اکبر ابن عربی علیہ الرحمہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اس فتح کے بارے میں آپ علیہ الرحمہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قسطنطنیہ اس طرح فتح ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی زمانے میں آپ کی ملاقات ارطغرل غازی سے ہوئی ہو، لیکن میں اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں، کافی تلاش کے باوجود بندہ ناچیز کو اپنے ناقص مطالعہ میں کہیں ارطغرل غازی کے نام کے ساتھ شیخ اکبر ابن العربی کا ذکر نہیں مل سکا۔ میرے معزز ناظرین میں سے اگر کسی کے ذوق مطالعہ میں یہ ذکر ملا ہو تو کمنٹس میں ضرور آگاہ فرما دیجیے۔ 620 ہجری میں دمشق کے حاکم الملک العادل نے آپ کو دمشق آنے کی دعوت دی۔ ان کی دعوت پر آپ دمشق پہنچے اور آخری وقت تک دمشق میں ہی رہے۔ آپ کا انتقال 80 سال کی عمر میں دمشق کی سرزمین پر 28 ربیع الاول 638 ہجری مطابق 16 نومبر 1240 میں شب جمعہ کو ہوا۔ آپ کی قبر شریف سینون پہاڑی کے دامن میں صالحہ گاؤں میں ہے۔ جب سلطان سلیم خان ملک شام آیا تو اس نے آپ کے مزار کو بنوایا اور وہاں ایک مسجد اور ایک مدرسہ بھی تعمیر کرایا۔ ابن عربی علیہ الرحمہ کی قبر آج بھی اہل عقیدت و محبت کے لیے مرجع بنی ہوئی ہے۔ آخر میں ارطغرل ٹی وی سیریل دیکھنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر صحیح جاننا چاہتے ہو تو اپنی شاندار تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں۔ آپ نے ایک ارطغرل غازی کے بارے میں سیریل کے حوالے سے کچھ جانا اور اس کے دیوانے ہو گئے۔ جب تاریخ پڑھو گے تو لگے گا ہماری تو پوری تاریخ ایسی غازیوں سے بھری پڑی ہے، اور پھر تمہارے آئیڈیل فلموں کے نقلی لوگ نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید، امام حسین، طارق بن زیاد، سلطان صلاح الدین ایوبی، ارطغرل غازی، عثمان غازی جیسی عظیم ہستیاں ہوں گی، اور تمہاری زبان پر بس یہی ہوگا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔